میں نے ایک جگہ پر ایک بات پڑھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت سیدہ کائنات کی، اور ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ پاک خون کوئی نہیں ہے، اور ان کے زیادہ عزت والا پاکیزہ مرتبے والا بیٹا کوئی نہیں ہے، اتنا پاکیزہ دودھ کسی کا نہیں، لیکن اپنی گود میں حضرت سیدنا امام حسین کو لٹا کر حضرت سیدہ کائنات دودھ پلا رہی تھی، اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، اسی سے چکی چلاتی، اسی سے دانے بھی ڈالتی، اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، پڑھ رہی تھی، اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہیں، دوسرے ہاتھ میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، پڑھ رہی ہیں، اور بیٹا گود میں لیٹا دودھ پی رہا ہے۔ تو حضور کی نظر پڑی اپنی صاحبزادی پہ، اس عمل پہ۔ حضور نے مخاطب کر کے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا بابا جان میں اپنے بیٹے حسین کو جوان مردی کے گر سکھا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے حسین کو جوان مردی کے، جوان مردی کیا ہوتی ہے؟ لڑنا بیڑنا۔ ماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، روزے کی حالت ہے، چکی چلانے کی مشقت ہے، اور اس حالت میں بیٹے کو دودھ پلا کے ماں فخر کر رہی ہے کہ میرے بیٹے جیسا کوئی جوان مرد بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری کہ ہم اپنی اولادوں کو سنبھالیں، اور وہ طریقہ صرف اور صرف طریقہ حسینی ہے۔ وہ طریقہ صرف اور صرف طریقہ ہے۔ میں نے پہلے ہی تربیت کی بات شروع کر دی، آپ کیا بولیں گے؟ میں ابھی فضائل کی طرف آتا ہوں، مجھے امید ہے آپ بولیں گے۔ میں سمجھتا ہوں نبض، سنیوں کی نبض کا مجھے پتا ہے۔ یہ صرف کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو، صرف یہ بتاؤ 2 نان کھلانے پہ جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور 100 روپیہ پھینکنے پہ جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ بھائی اتنا سا سودا کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تربیت کی بات کرو ہمارے کانوں پہ بوجھل بن جاتی، طبیعتوں پہ بوجھل بن۔ ہمیں سکھایا ہی یہ گیا، نعرے لگاؤ 4 سال میں 2 محفلوں میں جاؤ، 2 محفلیں کرا لو، ایک میں جا کے تھوڑا سا لنگر پانی دے لو، محفل پکی تو جنت پکی۔ اس کے علاوہ تو ہمیں سکھا، ہمارا تو سفر ہی بڑا آسان کر دیا، اتنا ہی سفر سکھایا ہے نا ہمیں۔ علی پاک کے نعرے لگائیں گے، علی پاک کی محبت دل میں رکھیں گے، سیدھی جنت میں ہے۔ جنت مجھے مانتا ہوں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ علی پاک اپنے بیٹوں کو صرف نعروں پہ کیوں نہیں لگا رہے، وہ سکھا رہے ہیں پتر کربلا میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ کربلا سجانا ہے تمہیں، تلوار اٹھانی ہے تمہیں۔ قرآن کیسے پڑھے بابا؟ حضور فرما اس طرح سارے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا ہے کہ تاریخ میں مثال دی جائے، سر تن سے جدا ہو، دشمن فتح کا جشن منا رہا ہو، اور نیزے پہ سر رکھ کے کہے کہ دیکھو میں نے حسین کو شہید کیا۔ تم اس وقت قرآن پڑھنا، حسین شہید نہیں ہوا، نیزے پہ چڑھ کے بھی زندہ ہونا دکھا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ تربیتیں ملی ہیں، کہاں سے ملی ہیں؟ خود سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریق مبارک۔ میں نے ایک حدیث پڑھی فضائل اعمال، وہ دیوبندیوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بھی یہ حدیث تو حدیث ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ وہ شیعہ ہوتی ہے، نہ وہ سنی ہوتی ہے، وہ تو حدیث ہوتی ہے۔ سب نے دیکھنا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے تو حدیث ہے، انہوں نے لکھی حدیث۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کے موقع پر اصحاب کے قدم جب اکھڑ گئے، اور غالباً احد کا موقع تھا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے، حضور کو تنہا چھوڑ دیا۔
حضرت طلحہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، سینہ تان کے 80 تیر کھائے اپنے سینے میں. کتنے؟ گل سمجھ آ رہی؟ اردو مشکل تے نہیں، توجہ رکھنی ہے آپ نے. حضرت علی کہتے ہیں جب میرے قدم اکھڑے نا، پیچھے ہٹ گیا تو مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا علی، حضور کو کافروں کے نرغے میں چھوڑ کے تیرے قدم پیچھے ہٹ گیا، تیری زندگی کا کیا فائدہ؟ اور علی ہو اور شیر خدا ہو اور یہ جذبہ دل میں اترے کہ حضور تنہا ہوں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں لڑتا لڑتا، تو کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھا. کافر جماعتیں بنا کے، جتھے بنا کے، صفیں بنا کے لڑ رہے تھے، اور 30 کے جماعت اور انہوں نے جتھا بنایا ہوا تھا. 30 کافر آتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، پھر دوسری پیچھے سے ایک جماعت آتی، پھر انہوں نے ایک لڑائی کی پلاننگ کی ہوئی تھی. کہتے میری نگاہ حضور پر پڑی تو حضور نے مجھے دیکھا، ایسے دیکھا جیسے نظریں کچھ چیز طلب کر رہی ہیں. میں ادھر کھڑا ہوں اور تم ادھر کھڑے. پھر وہ خون حیدری جوش مارا، آگے بڑھے، تلوار اٹھائی. کہتے وہ جو پوری صف تھی 30 کافروں کی، میں ان سے بھڑ گیا اور میں نے اس طرح قتال کیا کہ میں نے 30 کے 30 کافر میں مار گرائے. میں نے سوچا حضور خوش ہو گئے ہوں گے. میں نے مڑ کے حضور کی طرف دیکھا، لگا نہیں، ابھی نہیں. حضور کے نظروں میں ابھی کچھ طلب تھی، تو میں سمجھ گیا کہ نہیں، ابھی راضی نہیں ہوئے. میں آگے بڑھا، پھر 30 کی جماعت آگے بڑھ رہی تھی کافروں کی، میں ان سے بھڑ گیا اور میں اکیلا لڑتا رہا. میں نے ان 30 کافروں کو بھی مار گرایا، 60 ہو گئے. پھر مڑ کے حضور کو دیکھا، حضور ابھی بھی راضی نہ تھے، چاہتے تھے کہ میں ابھی اور اس چیز کا کفارہ دوں جو میں پیچھے ہٹا تھا. تو میں تیسری جماعت سے بھی لڑ پڑا اور 30 کافر میں نے تیسری صف کے بھی مار گرائے. جب 90 کافروں کو میں نے مار کر مڑ کے حضور کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں یہ علی اللہ کا شیر ہے. یہ اللہ کا، بولو، اللہ کا شیر ہے. صرف نعروں سے نہیں، کردار سے حضور خوش ہوتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات. کوئی یہ نہ سمجھے میں چلا جاؤں تو کہو لو جی نعرے تو منع کر کے چلے گئے. نہ، ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا. نعرے اپنی جگہ پر، لنگر اپنی جگہ پر، محفلیں اپنی جگہ پر، مگر ان محفلوں سے تربیت لے کے جانی ہے، کچھ سبق لے کے جانا ہے، مشن سیکھنا ہے. میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ضالًا کا معنی قرآن مجید میں، قرآن میں 2 مقامات پر مختلف معنی کے لیے لفظ ضال استعمال ہوا ہے. گمراہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. سارے پڑھتے ہیں نا، پتہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے. ایک لفظ ضال کا مطلب یہ بھی. اور دوسرا قرآن مجید کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اپنے بھائیوں کے ہاتھ، میرے باپ میری وجہ سے رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں، میری قمیض لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اللہ ان کی بینائی واپس کر دے گا. ادھر سے قمیض چلی تھی جس کے ہاتھ حضرت بنیامین کے، اور ادھر بھائیوں باقی بیٹوں کے سامنے حضرت یعقوب نے ذکر کیا. مصر سے قمیض چلی، شام میں پیغمبر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کیا ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا قمیض چلے تو خوشبو آتی ہے، یوسف مصر کے جیل میں بیٹھا ہوا تو خوشبو نہیں آتی؟ آتی ہے. مگر جب امتحان آتا ہے نا اولاد پہ تو نبی صبر اسی لیے کرتا ہے کہ اولادیں صرف اس لیے نہیں ہوتی ہیں
کہ ان کو پیار کر کے سینے سے لگایا جائے. اولادیں اس لیے ہوتی ہیں کہ رب جب آزمائش ڈالتا ہے تو پیغمبر ثابت قدم ہو کے بھی دکھایا کرتا ہے. خوشبو آئی مطلب یہ تھا کہ اب یوسف آیا. تو اپنے بیٹوں کے سامنے ذکر کیا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیٹے کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، اے بجان آپ تو یوسف کی محبت میں پرانے گم ہیں. تو محبت میں گم ہو جانے کو بھی لفظ دلال قرآن نے استعمال کیا. تو سادہ زبان میں نے سمجھایا کہ دلال کے کتنے معنی ہو گئے؟ دو. ایک قرآن نے گمراہی کہا اور ایک قرآن نے محبت میں گم ہو جانا کہا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یار لوگوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ کو جب اللہ نے گمراہ پایا تو فَهَدَا، ہدایت بخشی. گمراہ پایا. میں نے کہا گمراہی کا معنی کرتے ہوئے سوچ ہی لیا ہوتا ان بڑوں سے پوچھ لیتے، ان بڑوں سے جو کافر تھے مکہ میں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطاب کیا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اے بنو فہر، بنو عدی، قریش کے لوگوں آؤ میری بات سنو. ابو جہل بھی آئے، ابو لہب بھی آئے، اخنس بن شریک بھی آئے، امیہ بن خلف بھی آئے، ولید بن مغیرہ بھی آیا، سب کافر اکٹھے ہو گئے. تو حضور نے خطاب فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کافر آ رہے ہیں یا کوئی حملہ آور آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جائیں گے. کیوں مان جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں دیکھا ہم نے، آپ ہمیشہ سچ بولتے، گمراہی نہیں دیکھی، عیب نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا مان جاؤ پھر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اپنی عمر کو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اپنی عمر کو حضور علیہ السلام نے بطور دلیل پیش کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، فرمایا ایک خدا کو نہیں مانتے ہو، میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری، کوئی ایک عیب نکال کے دکھاؤ. قرآن کہتا ہے حضور نے چیلنج کیا، کوئی شخص کھڑا ہو کے دشمن ہو اور دشمن بھی چوٹی کا ہو. ابو لہب سے بڑھ کر تو کوئی دشمن نہیں ہوا. اور چیلنج آئے کہ میری زندگی میں سے عیب نکالو، تو مجھے ایمان سے بتاؤ اگر ہوتا تو نکالتے یا نہ نکالتے؟ بولو اونچی. عیب نکالا جاتا، گمراہی بیان کی جاتی. کافر بول پڑے کہ اے محمد آپ کی زندگی میں عیب، نقص اور گمراہی کوئی نہیں ہے. گمراہی، عیب، نقص، میں نے کہا ان سے ہی پوچھ کے ترجمہ کر لیتے. وہ جو سامنے بیٹھ کر دشمن دیکھے ان کی زندگی کو اور دشمن بھی چوٹی کا ہو تو وہ بولے کہ محمد آپ کی زندگی میں عیب و گمراہی نہیں ہے، تو آج تو ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھے کہ محمد آپ کو گمراہ پایا تھا تو ہدایت بخشی تھی. میں نے کہا تیرا عقیدہ تو کافروں سے بھی برا ٹھہرا. ترجمہ کرنا ہے تو حضور سیدی شیخ الاسلام سے پوچھ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ترجمہ کرنا ہے تو امام احمد رضا سے پوچھ. ترجمہ کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھ. ترجمہ کرنا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھ. ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میرے محبوب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ایک نیا راستہ عطا فرمایا. سبحان اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت. بات سمجھ آ گئی؟ مگر یہ ترجمہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں آگے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے فہدا میں ہدایت کون سی ہے؟ کوئی راستہ تو ہے نا، راہ ہدایت بخشی ہے. کون سی راہ ہدایت ہے؟ حضور تو خود راہ ہدایت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے تم سب گمراہ تھے، میں آیا ہوں اور میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا ہے، جہنمیوں کو جنتی بنا دیا ہے.
تو فہدا کے اندر راہ ہدایت کیا ہے؟ میرا ایمان وجدان مانتا ہے یہ فہدا کی راہ ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا محبوب آپ کی جو زندگی اتنی مبارک ہے اس کو اللہ کی محبت میں گم ہو کے غار حرا میں تنہائی میں سجدے کرتے کرتے اللہ کی محبت کا ذکر کرتے کرتے مت گزارو، اپنی امت میں جاؤ، انہیں سنت طریقہ سکھاؤ، زندگی کا شعور بخشو، انہیں قرآن بھی بخشو، انہیں حسین جیسی نعمت بھی بخشو تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا شعور آئے، انہیں عطا کرو کہ عقل کیا ہوتی ہے، شعور کیا ہوتا ہے، وقار کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ آپ کی سنت کی اطاعت کے اندر میری بارگاہ میں آئیں گے تو پھر میں رب ہو کر ان سے راضی ہو کر انہیں جنت کا راستہ عطا فرما دوں گا۔ یہ فہدا میں راہ ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور ہمیں سنت طریقہ عطا کریں، ہمیں زندگی گزارنے کا شعور بخشیں۔ اور بخشا یا نہیں بخشا؟ بولو۔ اچھا مجھے لگتا ہے یہ پینٹ چک کے لوگ ناراض رہتے ہیں، جب بھی کوئی باہر سے آئے اسی طرح چپ چپ رہتے ہو، لگا رہا ہے پھر دیکھی جائے گی۔ تھوڑا سا اونچی بول رہے ہیں سبحان اللہ کا۔ یہ بڑا پیارا پڑا ابھی جو بھی پڑھ رہے تھے نا جاوید اقبال صاحب، بڑا شاندار پڑا، اچھے منجے ہوئے نعت خواں لگ رہے، سارے خاموش ہو کے جیسے احتجاج کر رہے ہوتے۔ بس انہوں پہلے لنگر نہیں کھلائے، لنگر شریف ہے نا، ہے تو پھر تو آواز نکلنی چاہیے، کیوں نہیں نکل رہی؟ سبحان اللہ، حضور کی امت ہے، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے، اس سے کم از کم ذوق پیدا ہوتا ہے۔ پیچھے تک چونکہ اندھیرا ہے، دوست بیٹھے ہوئے سن تو رہے ہیں، الحمدللہ وہ ماشاءاللہ دیکھیں ہاتھ کھڑے کیے، اس سے ذوق بنتا ہے، محفل کے اندر رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت راستہ یہ جو قائم کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے در دولت کے اوپر 3 صحابہ پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اور دستک دے کے سوال کرتا ہے پہلا صحابی، اہل خانہ میں سے جو بھی زوجہ محترمہ ان کے جواب عطا فرما رہی ان سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کے معمولات کیا ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ حضور روزہ بھی رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ اس روزے سے مراد فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، یعنی حضور کبھی روزہ رکھتے ہیں، میں ایک دن رکھ لیتے ہیں ایک دن، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور حضور سے پوچھا گیا حضور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت ہوئی ہے۔ تو جواب آیا حضور روزہ بھی رکھتے ہیں، حضور روزہ چھوڑتے بھی۔ اچھا، اب صحابی بولا کہ بھئی وہ تو حضور ہیں، بڑی شان والے ہیں، لہٰذا ہم تو ان کے مقام اور منصب کو پا نہیں سکتے، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ دین میں ہمیں وقار نصیب ہو جائے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو مسلسل روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، بس نفلی روزے روزانہ کا روزانہ روزہ رکھوں گا، میں نے تو آج سے عہد کر لیا۔ اب دوسرا صحابی پوچھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات کیا ہیں؟ ساری رات عبادت کرتے ہیں یا جاگتے رہتے ہیں اور عبادت میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، یا سوتے بھی ہیں؟ جواب آیا نہیں، حضور سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔ رات کا پہلا پہر حضور آرام فرماتے ہیں، پچھلے پہر میں اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پھر نماز فجر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی بولے وہ تو حضور ہیں، ان کی بڑی شان ہے، اللہ نے انہیں بخشی ہے، تو میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں ساری رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، عبادت میں ساری رات گزار دیا کروں گا۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہمیں عزت نصیب کرے گا۔ اب تیسرا صحابی پوچھتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ہیں۔
تعلقات اور ازواج کے ساتھ کیسے، معمولات کیسے ہیں؟ جواب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے حق کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنی ازواج کا حق کا بھی خیال کرتے ہیں، گویا سارے حقوق ادا کرتے ہیں حضور۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑی شان والے، تو میں تو شادی نہیں کروں گا، نہ اس جھنجٹ میں پڑوں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ ان کو پالنے کی فکر ہوگی، نہ میں دین سے دور ہوں، میں بس 24 گھنٹے بندگی میں، عبادت میں لگا رہوں گا، بس یہ ہمارا عہد ہے۔ جب 3 صحابہ نے عہد کر لیا تو اوپر سے حضور آ گئے، اوپر سے حضور تشریف لائے۔ آپ نے ان تینوں صحابہ کی بات بھی سن لی، اور سننے کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس شخص نے بھی میری سنت سے اعراض کیا، سنت چھوڑ دی، طریقہ چھوڑ دیا، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے۔ اب یہ ان 3 صحابہ کو بتایا جا رہا تھا، ان میں سے کسی نے بھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، صرف اور صرف نیکی کا ارادہ تھا۔ ایک نے کہا ساری رات بندگی کرنی ہے، ایک نے کہا میں نے روز روزہ رکھنا ہے، ایک نے کہا میں نے شادی اس لیے نہیں کرنی کہ دین کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر حضور نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا نہیں، اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنی، میری سنت طریقے کو نہیں چھوڑنا، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، بچے ہیں ان کی تربیت بھی کرنی ہے، لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرنی، فوت ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا ہے، شادی بیاہ ہو تو خوشی میں شریک ہونا ہے، غریب ہو تو اس کی مدد کرنی ہے، کسی کے آنسو گر رہے ہوں تو وہ پوچھنے، کوئی بے لباس ہو تو لباس پہنانا ہے، بھوکا ہو تو کھانا کھلانا ہے۔ تو عرض کیا حضور اسے پھر کیا نصیب ہوگا؟ پہلی امتیں 70 سال یا 700 سال کی زندگی پا گئیں، اور لمحہ لمحہ اللہ کے حضور میں بندگی میں گزار دیا، اور عبادت میں گزار دیا، اور سجدوں میں گزار دیا، اور تسبیحات میں گزار دیا۔ وہ تو مقام والے ہو گئے اور منصب والے، ان کو تو اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ ہمیں لگا رہے ہو کہ بیماروں کی تیمارداری کرو، ہمیں اس کام میں لگا رہے ہو تو کسی کی شادی بیاہ کے اندر خوشی میں شریک ہو جاؤ، کسی کے آنسو پوچھو، کسی بے لباس کو لباس پہناؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جس نے 70 سال سجدے میں گزارے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اسے بھی وہ عزت اور مقام نصیب نہیں ہوگا۔ جب تم میری سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں آؤ گے، اللہ تمہیں ان سے زیادہ مرتبہ و مقام نصیب فرمائے گا، عزت اور وقار نصیب کرے گا، مرتبہ نصیب کرے گا۔ اس طریقے پر آؤ، سنت سامنے رکھو، سنت پر چلتے ہوئے آؤ۔